أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة لقمان مكية. بسم الله. مكية. ركوعتها 4. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا
إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظीम। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह लुक़मान मुकम्मल। कितने रुकू हैं?
مکمل تلاوت ہوئی ہے، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ الف لام میم کے ساتھ سورہ روم بھی ہے، الف لام میم کے ساتھ سورہ قصص، سورہ قصص قصص ہے، سورہ روم ہے، سورہ عنکبوت ہے، قصص بھی ہے، پتہ نہیں۔ الف لام میم، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی معنی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ھدی و رحمۃ للمحسنین، یہ جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت بن کر آئی ہے، یعنی قرآن پاک۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون، وہ نیک لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں، سبق پر ٹائم پہ آتے ہیں، چھٹیاں نہیں کرتے ہیں، ان کو سمجھ آتی ہے بات صحیح پوری۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، موبائلوں میں فضول چیزیں دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، یوٹیوب میں غلط چیزیں دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں، غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا، جیسا کہ اوپر صورت کے تعارف میں عرض کیا گیا۔ قرآن کریم کی تاثیر ایسی تھی کہ جو لوگ ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی چھپ چھپ کر قرآن کریم سنا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں بعض لوگ اسلام قبول بھی کر لیتے تھے۔ کافروں کے سردار اس صورتحال کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی ایسی دلچسپ صورت پیدا کریں کہ لوگ قرآن کریم کو سننا بند کر دیں۔ اسی کوشش میں مکہ مکرمہ کا ایک تاجر نضر بن حارث، جو اپنی تجارت کے لیے غیر ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا، غیر ملک ایران سے وہاں کے بادشاہوں کے قصوں پر مشتمل کتابیں خرید لایا، اور بعض روایت میں ہے کہ وہ وہاں سے گانے والی کنیز بھی خرید کر لایا، گانے والی سنگر سمجھ آئی نے لے آیا، اور لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عاد و سمود کے قصے سناتے ہیں، میں تمہیں ان سے زیادہ دلچسپ قصے اور گانے سنوں گا، سمجھ آئی نے۔ چنانچہ لوگ اس کے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ یہ آیت اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، نیز اس میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ ہر وہ دل بہلانے کا مشغلہ جو انسان کو اپنے دینی فرائض سے غافل اور بے پرواہ کر دے، چاہے وہ کرکٹ ہو، ہاکی ہو، چڑی چھکا ہو، نماز چھڑا دی، پھلیاں چوڑنا ہو، جھولے کھانا ہو، جھولے کھانے کے لیے نماز بھی گئی، سبق بھی گیا، مجھے پتہ ہے سب کا، ایسا ہے کہ نہیں ہے نا؟ بڑا بھائی بھی گیا، دوسروں کو بھی لے گیا ساتھ، خود بھی غافل ہو گیا، خود برباد ہو گیا، تم بھی لیٹ آتے ہو، لیٹ مکوا، سمجھ آئی نہیں گل؟ کوئی بھی ایسا کام ہو جو نماز چھڑا دے، غفلت میں ڈال دے، سبق سے آپ کو چھٹی کروا دے، وہ کیا ہوگا؟ حلال نہیں، وہ ناجائز ہوگا، سارا اس قرآن منع فرما رہا اس چیزوں سے، ناجائز ہے۔ کھیل کود، دل بہلانے کے صرف وہ مشغلے جائز ہیں جن میں کوئی فائدہ ہو، مثلا جسمانی یا ذہنی ورزش یا تھکن دور کرنا، اور جن کی وجہ سے نہ کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ وہ انسان کو اپنے دینی فرائض سے غافل کریں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیَاتُنَا وَلَّوْا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ پورے تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے جیسے انہیں سنائی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بیرا پن ہے، لہذا اس کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، کہاں؟ دنیا میں، آخرت میں، خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم، جنت کہاں ہے نا؟ آخرت میں نہیں ملے گی، نہیں چاہیے، جاؤ جھولے مولے کرو، دنیا میں مدد اڑاؤ، آخرت میں جب کامیاب ہونا ہے تو تھوڑی سی قربانی دو۔ بھائی صاحب نے بھی برباد کر دیا تم لوگوں کو، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم بث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم۔
اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر نہیں آ سکیں، اور زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، جانور دابہ، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس زمین میں ہر قابل قدر قسم کی نباتات اگائیں۔ آسمانوں کا پورا نظام کسی ایسے ستونوں پر نہیں کھڑا جو انسان کو نظر آ سکیں۔ نظر آ رہا ہے کوئی ستون، پلر ہے کوئی آسمان کے؟ نظر آ رہا تجھے؟ نہیں ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کے سہارے قائم فرمایا جو معنوی ستون ہیں، نظر نہیں آتے، معنوی۔ آیت کی یہ تفسیر ہے مجاہد سے منقول ہے، جیسا کہ سورہ رعد 2 میں بھی گزر چکا ہے۔ یہ مضمون بھی قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے کہ زمین کو پانی پر ڈگمگانے سے بچانے کے لیے پہاڑ پیدا کیے گئے ہیں۔ دیکھیے پیچھے سورہ رعد 3، سورہ حجر 19، سورہ نحل 15، سورہ انبیاء 31 اور سورہ حامیم سجدہ۔ سورہ حجر 19، سورہ نحل 15، دیکھیے پیچھے سورہ رعد، سورہ انبیاء 31 اور حامیم سجدہ، سورہ قاف 7 اور سورہ مرسلات، ان سب میں یہ بیان ہے۔ اردو لرم هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دابہ سے مراد ایلین ہے۔ ایلین کا نام سنا ہے؟ کچھ آج کل کے کچھ تحقیق وہ کہہ رہے ہیں نا، اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ آسمان کا ذکر ہے تو وہ ایلین زیادہ تر آسمان سے آتے ہیں نا، کہ نہیں آتے؟ مجھے کیا پتہ، آئی ڈونٹ نو۔ صحیح معنی، صحیح حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں، محققین کی رائے ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ هذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا کسی نے کیا پیدا کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ کلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ لقمان۔ سورہ لقمان علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں اور رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ کچھ کہتے ہیں کہ نبی ہے، کچھ کہتے ہیں ایک حکیم ہیں، یعنی اللہ کے نیک بزرگ اتنے نیک ہیں کہ سورہ لقمان نام آ رہا ہے نا۔ اب وہ اپنے ان کے بیٹوں کی نصیحت بھی مشہور ہے، پندنامہ وغیرہ، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی، سمجھداری تھی، وہ ان کے سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، یعنی قرآن بھی ان کی حکمت کی گواہی دے رہا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں راجح بات یہی ہے کہ وہ نبی نہیں بلکہ ایک دانش مند شخص تھے۔ وہ کسی زمانے میں تھے، کس زمانے میں تھے اور کس علاقے کے باشندے تھے، اس کے بارے میں بھی بعض روایت بہت مختلف ہیں، جن سے کوئی حتمی نتیجہ نکالنا مشکل ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ یمن کے باشندے تھے، اور حضور علیہ السلام کے جو ساتھی عذاب سے بچ گئے تھے وہ ان میں یہ بھی شامل تھے، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن قرآن کریم نے ان کا جس غرض سے تذکرہ فرمایا ہے وہ ان تفصیلات کے جانے پر موقوف نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ عرب کے لوگ ان کو عظیم دانشور سمجھتے تھے، اور ان کی حکمت کی باتیں ان کے درمیان مشہور تھیں۔ جاہلیت کے زمانے کے کئی شعراء نے ان کا تذکرہ کیا ہے، لہذا ان کی باتیں بجا طور پر ان اہل عرب کے سامنے حجت کے طور پر پیش کی جا سکتی تھیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وہ وقت یاد کرو، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، غور سے سنیں بیٹوں کو نصیحت۔ اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ شرک کرو گے؟ سمجھ آئی نہیں؟ قبروں شبروں پہ بھی جو جاتے ہیں وہ بھی شرک شمار ہوتا ہے، بچنا چاہیے۔ یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ حضرت لقمان کا قول ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے علاوہ اپنے خاص بندوں پر بھی الہام فرماتے ہیں، جو انبیاء کرام پر نازل ہونے والی وحی کی طرح تو حجت نہیں ہوتا، لیکن اس کے ذریعے عام ہدایت دی جاتی ہے، وہ جو وحی کے کسی حکم کے خلاف نہ ہو۔ ظلم کے معنی یہ ہے کہ کسی کا حق چھین کر دوسرے کو ظلم کے معنی یہ ہے کہ کسی کا حق چھین کر دوسرے کو دے دیا جائے۔ شرک اس لحاظ سے واضح طور پر بہت بڑا ظلم ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کا خالص حق ہے۔ شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ کا یہ حق ادا کرنے کے بجائے خود اسی کے بندوں اور اسی کی مخلوقات کو دیتے ہیں۔
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا میرے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ یہ حضرت لقمان کی نصیحتوں کے درمیان ایک جملہ معترضہ ہے جو اس مناسبت سے لایا گیا ہے کہ حضرت لقمان تو اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے اور توحید کا عقیدہ رکھنے کی تاکید فرما رہے ہیں کر رہے ہیں، دوسری طرف مکہ مکرمہ کے بعد مشرکین جو حضرت لقمان کو ایک دانش مند شخص سمجھتے تھے، جب ان کی اولاد نے توحید کا عقیدہ اختیار کیا تو وہ انہیں دوبارہ شرک اختیار کرنے پر زور دے رہے تھے، اور اولاد پریشان تھی کہ وہ ان ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے ہی انسان کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے، کیونکہ اگرچہ اسے پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا لیکن ظاہری اسباب میں والدین ہی اس کا سبب بنے ہیں۔ پھر والدین میں سے بھی خاص طور پر ماں کی مشقتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کتنی محنت سے اس نے بچے کو پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ 9 مہینے پیٹ دے اندر امڑی تینوں چایا ہے، رکھیو ماں پیو راضیو سجنوں وچ قرآن دے آیا ہے، رکھیو ماں پیو راضیو سجنوں وچ قرآن دے آیا ہے، ادھی راتی ویلا یارو کھٹکا جد دروازائے، گھر دے سارے ستے پے ہک ماں دا آیا آواز آئے۔ سمجھ آئی نہیں گل؟ ماں باپ کو ستاؤ گے، تنگ کرو گے، تنگ کرو گے؟ یہ قرآن یہ نعت پڑھ رہا ہے، حمد و نعت پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ نظم پڑھ رہا ہے والدین کی شان میں، لہذا کوئی ماں کی شان بیان کر دے جو اس کے اندر کوئی مبالغہ آرائی نہ ہو اور شرکیہ بات نہ ہو، بہت زیادہ دین کے خلاف بات نہ ہو، تو کوئی ایسا کوئی جرم نہیں کر لیا اس نے، شان ہی بیان کر رہا ہے وہ۔ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ 9 مہینے پیٹ دے اندر امڑی تینوں چایا ہے، کم از کم مدت 9 مہینے، زیادہ سے زیادہ 2 سال بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نارمل مدت کیا ہے؟ پیریڈ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، پھر آٹومیٹک اللہ کا نظام ہوتا ہے، نارمل ڈلیوری ہوتی ہے۔ آج کل مرد جنن خواہ مخواہ بہت زیادہ آپریشن فضول کیے جاتے ہیں اپنی آسانی کے لیے، تو کوشش کی جائے بچا جائے۔ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں گل؟ اسے دودھ پلایا، اور اس باقی بچے کی پرورش میں دودھ پلانے کا زمانہ ماں کے لیے سب سے زیادہ محنت کا ہوتا ہے۔ آئیے، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ توجہ فرمائیں۔ 2 سال تک دودھ پلایا، اور بچے کی پرورش میں دودھ پلانے کا زمانہ ماں کے لیے سب سے زیادہ محنت کا ہوتا ہے، اس لیے ماں بطور خاص اولاد کی طرف سے اچھے سلوک کی مستحق ہے، لیکن اس اچھے سلوک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے دین اور عقیدے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے بجائے ماں باپ کا حکم ماننا شروع کر دے۔ اسی لیے ماں باپ کہے کہ انگریزوں والے کپڑے پہنو، تنہ پہنو، میں 1000 دفعہ بول چکا ہوں، انسان بن جاؤ تم لوگ بھی۔ انسان اپنے دین کے عقیدے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے بجائے ماں باپ کا حکم ماننا شروع کر دے۔ اس لیے اس آیت میں والدین کا شکر ادا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ کے حکم پہلے ماننا ہے اس کے بعد، کیونکہ والدین تو صرف ایک ذریعہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پرورش کے لیے پیدا فرق کر دیا ہے، ورنہ خالق حقیقی تو خود اللہ تعالیٰ ہے، لہذا ایک ذریعے کی اہمیت کو خالق حقیقی ہے کہ ایک کی اہمیت سے بڑھایا نہیں جا سکتا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ تم پر یہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک قرار دو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کی بات مت مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو، اور ایسے شخص کا راستہ بناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہو۔ لو مدینے لو مکے کی گلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی گلی سے
لگائے ہوئے ہیں، خود ہی پڑھنی پڑتی ہیں نعتیں شاعتیں، تم لوگوں کو شوق نہیں ہے، بس اوروں کی طرف جا کے پڑھتے ہو، کپ لینے کے لیے، پیسوں کے لیے، ٹافیوں کے لیے، اللہ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راضی کرنے کے لیے نعتیں پڑھو نا بھائی، کپ ملے گا، گفٹ ملے گا، کیوں اس کے لیے چکروں میں پڑے ہو آپ لوگ؟ یہ دیکھا یہاں آگے پیچھے دیکھا ہوگا کہیں، بس لالچ، وہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ شوق دلانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن آپ کو خالص اللہ تعالیٰ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رضا کے لیے پڑھنی ہے، نعتیں شاعتیں سننی ہیں، پڑھنی ہے، لکھنی ہے۔ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں گل؟ اور اگر کدھر ہے یار وہ تم پر زور یہ ڈول ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شرک، کدھر ہے، کتنا ہو گیا اس کی تم آواز تمہارے کو شیشہ کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہو، کیا گول کھلاتے رہو۔ دین کے معاملے میں اگر والدین کوئی غلط بات کہیں تو ان کی بات ماننا تو جائز نہیں، لیکن ان کی بات رد کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو ان کے لیے تکلیف دہ نہ ہو یا جسے وہ اپنی توہین محسوس کریں، بلکہ نرم الفاظ میں ان کو بتا دینا چاہیے کہ میں آپ کی یہ بات ماننے سے معذور ہوں، اور صرف اتنا ہی نہیں، اپنے عام برتاؤ میں بھی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے رہنا چاہیے، مثلا ان کی خدمت کرنا، ان کی مالی امداد کرنا، وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کرنا وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ والدین غلط راستے پر ہیں، اس لیے ان کا غلط راستہ اپنانا جائز نہیں، بلکہ راستہ انہی کا اپنانا چاہیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کیا ہوا ہو، یعنی وہ اسی کی عبادت اور اطاعت کرتے ہوں۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دین پر عمل بھی صرف اپنی سمجھ اور رائے سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ بات واضح طور پر معلوم ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی ہوئی ہے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے دین پر کس طرح عمل کیا، اور پھر انہی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اور بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث کے صرف ذاتی مطالعے پر کوئی ایسا نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے جو امت کے علماء اور بزرگوں کی تشریح کے خلاف ہو، جیسے کہ آج کل کیا جا رہا ہے، نئے ڈیزائن لائے جا رہے ہیں، نئی تشریح۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ نصیحتیں ہو رہی ہیں بھائی صاحب، بیٹو، ہم سب بیٹے ہیں، ماں باپ نصیحت کر رہے ہیں، والد لقمان نے یہ بھی کہا، بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر، رائی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے بالکل باریک، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا۔ اللہ پتہ ہے اللہ کو، یقین جانو اللہ بڑا باریک بین، بہت باخبر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہے۔ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اجزاء منتشر ہو جائیں گے، پھیل جائیں گے، تو انہیں کیسے جمع کیا جا سکے گا؟ حضرت لقمان نے بیٹے کو بتایا کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی زمین و آسمان کی کسی بھی پوشیدہ جگہ پر چلا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں، اور وہ اسے نکال لانے پر پوری طرح قادر ہے۔ یاد رہے کہ جب اس کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اسے تلاش کرنے کے لیے بعض بزرگوں نے بتایا کہ 11 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر سورہ لقمان کی یہ آیت تلاوت کی جاتی رہے تو عموماً وہ گم شدہ چیز مل جاتی ہے۔ بندہ نے بھی اس کا درجنوں بار تجربہ کیا ہے۔ کتنے کام کی چیز مل گئی، سمجھ آئی؟ کوئی چیز گم ہو جائے، پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھتے رہو۔ کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے، کوئی ڈوب گیا ہے، مل جائے گا انشاءاللہ۔ ساتھ اس کو ملا دیں آیت کو، یہ والی یاد رکھنا، تصویر بنا لیے تو انشاءاللہ کیا ہوگا، مل جائے گی انشاءاللہ۔ کوئی چیز بھول جائے درود شریف پڑھتے رہو انشاءاللہ۔ ویسے تو ہر وقت پڑھنا ہی ہے نا۔ یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ بیٹا نماز قائم کرو اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ فرض نماز بھی پڑھ لو نا، بڑی ہمت کی بات ہے، جماعت سے آگے پڑھ لو، کسی کو تبلیغ کر لو، ایک دفعہ گشت کروا لو، مہربانی کر کے نماز کا کہہ دو، برائی کام ہے سمانہ کر دو، بڑی ہمت کے کام ہیں۔ کرو گے؟ نہیں کرو گے؟ کرنے ہیں نا، نماز نہیں پڑھنی، پڑھتے ہیں نا، ادھر ادھر دیکھیں گے مکاوا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھیلاؤ، سمجھ آئی؟ اس طرح غصہ نہ کرو یا شیخی نہ کرو، تکبر کی وجہ میں تو بڑا
پینٹ شرٹ پہنی میں تو بڑا انگریز ہوں، میں شیخ صاحب ملک صاحب، اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھیلاؤ، گال شریف، اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، کاٹن کا کپڑے پہن کے اتراؤ مت، اکڑ اکڑ کے نہ چلو جان بوجھ کے، ایک تو اللہ نے جو چال دی ہے اس کے مطابق چلو درمیانی، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، گدھے کا ذکر آ گیا، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز آہستہ رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ اونچی چیخنا چلانا کس کا کام ہوتا ہے؟ گدھے کس طرح آواز نکالتے ہیں؟ نکالو نا۔ یعنی انسان کو درمیانی رفتار سے چلنا چاہیے، رفتار نہ اتنی تیز ہو کے بھاگنے کے قریب پہنچ جائے اور نہ اتنی آہستہ کہ کسی سستی میں داخل ہو جائے، یہاں تک کہ جب کوئی شخص جماعت سے نماز پڑھنے جا رہا ہو تو اس کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگنے سے منع فرمایا ہے، وقار اور سکون کے ساتھ چلنے کی تاکید فرمائی ہے۔ جماعت رہتی ہے تو قیامت تو نہیں آ جائے گی نا، خیر ہے، رکعت رہتی ہے تو آواز آہستہ رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان اتنا آہستہ بولے کہ سننے والے کو دقت پیش آئے، وہ اس طرح کان کرتا رہے کیا کہہ رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ اب سامنے بیٹھے ہیں تو اوے ادھر آؤ، یہ غلط بات ہے نا۔ اب جس کے پاس آواز ولید ادھر آؤ، آواز چلی گئی نا، بس اتنا بولو، مدثر بات سنیں، آپ دونوں بات سنیں، فلاں بات سنیں، بس نرم، یہ نہیں ولید ادھر آؤ، تو یہ کیا ہے؟ مناسب نہیں ہے۔ سلیمان پاس بیٹھا ہے مثال کے طور پر، بہت زیادہ چیخنا چلانا مناسب نہیں، مسجد میں بھی بندہ ہو تو ویسے بھی بید بھی ہے۔ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ سمجھ آتی ہے بات؟ دقت، بلکہ مراد یہ ہے کہ جن کو سنانا مقصود ہے ان تک تو آواز وضاحت کے ساتھ پہنچ جائے، لیکن اس سے زیادہ چیخ کر بولنا اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ یہاں تک کہ کوئی شخص درس دے رہا ہو یا آواز کر رہا ہو تو اس کی آواز اتنی ہی بلند ہونی چاہیے جتنی اس کے مخاطبوں کو سننے سمجھنے کے لیے ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ آواز بڑھانے کو بھی اس آیت کے تحت بزرگوں نے منع فرمایا ہے۔ اس حکم پر خاص طور سے ان حضرات کو غور کرنے کی ضرورت ہے جو بلا ضرورت اسپیکر کا استعمال کر کے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ کوئی پروگرام ہے، کوئی خطاب ہے، اسپیکر بڑے بڑے لگائے ہوئے ہیں، اور بندہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، کانوں میں اتنی سخت تکلیف ہو رہی ہے اس کو، یہ غلط بات ہے نا۔ مسجد کے فرشتے بھی بھاگ رہے ہیں وہاں سے، ان کو تو بہرحال کچھ ہوتا نہیں ہے، ویسے مثال ہے نا، جنات کہیں گے یہ کدھر آ گئے ہم لوگ، بھاگو یہاں سے، اتنی اونچی اونچی آوازیں آ رہی ہیں۔ بندوں کو تکلیف دینی، اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، حمد پڑھنی، نعت پڑھنی، اور چیخ کے اور سارے اسپیکر بڑے بڑے کانوں میں لگ رہے ہیں، یہ تو غلط بات ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسے اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری نچھاور کی ہیں، پھر بھی انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ہدایت ہے، اور نہ کوئی ایسی کتاب ہے جو روشنی دکھائے۔ حضرت لقمان کی بنیادی نصیحت میں توحید پر جو زور دیا گیا تھا، اب اس کے وہ دلائل بیان فرمائے جا رہے ہیں جو اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، اور انسان ذرا غور کرے تو ان سے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے سوا کوئی اور نتیجہ معقولیت کے ساتھ نہیں نکالا جا سکتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَّتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس طریقے کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو بل پایا ہے، بھلا اگر شیطان ان باپ دادوں کو بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو، کیا تب بھی وہ نہیں کے پیچھے چلیں گے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور جو شخص فرمان بردار بن کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے اور نیک عمل کرنے والا ہو تو اس نے یقیناً بڑا مضبوط کنڈا تھام لیا، اور تمام کاموں کا آخری انجام اللہ ہی کے حوالے ہے۔
ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کسی نے کفر اپنا لیا تمہیں اس کا کفر صدمے میں نہ ڈالے، آخر انہیں ہمارے پاس ہی تو لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم إلى عذاب غلیظ، ہم انہیں کچھ مزے اڑانے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ۔ کہو الحمدللہ، اس کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے، یعنی الحمدللہ ان لوگوں نے اس حقیقت کا تو اعتراف کر لیا کہ اس کائنات کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس سے جو کھلا ہوا نتیجہ نکالنا چاہیے تھا وہ کہ جب یہ کائنات تنہا اسی نے پیدا کی ہے تو عبادت کے لائق بھی تنہا وہی ہے۔ اس کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کچھ سمجھ سے کام نہیں لیا اور اپنے باپ دادوں کی تقلید میں شرک اختیار کیے ہوئے ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں پینشن، اور یہ جو سمندر ہیں پینسل وغیرہ، اس کے علاوہ 7 سمندر اس کے ساتھ اور مل جائیں اور وہ روشنائی بن کر سیاہی بن جائیں، کیا بن جائیں؟ سیاہی بن جائیں، بن کر اللہ کی صفات لکھیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی ثنا حمد۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ ان اللہ سمیع ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔ تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ یقین اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز دیکھتا ہے۔ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ پچھلی بات کوئی رہ تو نہیں گئی؟ اور زمین میں جتنے درخت ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ باتیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ اقتدار کا مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے، کوئی رہ نہ گیا ہو۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى ان اللہ بما تعملون خبیر۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے کہ ہر ایک کسی متعین میعاد تک رواں دواں ہے۔ اور کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ پوری طرح باخبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو، یہ اللہ پتہ ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ کا وجود سچا ہے اور اس کے سوا جن معبودوں کو یہ مشرک پکارتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بہت اونچی ہے، جس کی ذات بہت بڑی ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو۔ وَإِذَا غَشِّيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وما يجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور۔ جب موجیں سائبانوں کی طرح ان پر چڑھ آتی ہیں تو وہ اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں، اس وقت ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے، پھر جب وہ ان کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہیں جو راہ راست پر رہتے ہیں، باقی پھر شرک کرنے لگتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو پکا بد عہد پرلے درجے کا ناشکرا ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگوں اپنے پروردگار کی ناراضگی سے بچو، ناراضی سے بچو، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور نہ کسی بیٹے کی یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کام آ جائے۔ یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ یہ دنیوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ وہ شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دے، جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ کون ہے دھوکے باز؟ کون ہے سب سے بڑا؟ شیطان کے دھوکے میں آیا ہوا کہ نہیں؟ یہ کھیلوں میں لے جانا، یہ سارے چھوٹے موٹے دھوکے ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہے، نمبر 1 وہی بارش برساتا ہے، نمبر
2 اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، نمبر 3 اور کسی متنفس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، کتنی ارننگ کرے گا، کتنی ارننگ کرے گا کل، 4 اور نہ کسی متنفس کو یہ پتہ ہے کہ کون سی زمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا، ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس میں وہ واقعہ خواب ایک دیکھا تھا نا کسی نے، حضرت وہ نام یاد بھول جاتا ہے بند آگے پیچھے، خواب کیا دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو پوچھا بھائی میں کتنی عمر رہوں گا، کتنا رہوں گا دنیا میں، میری کتنی زندگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 5 کا اشارہ کیا۔ تو انہوں نے جب صبح کو پوچھا کسی سے کہ خواب کی تعبیر چاہیے، تو مختصر یہ ہے کہ ٹائم نہیں اب نا، کہ اس سے مراد یہ آیتیں ہیں، 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس، یعنی کوئی کتنا جیے گا، کتنا رہے گا، کتنا نہیں رہے گا، یہ اللہ کو پتہ ہے اور نبی کو بھی نہیں پتہ۔ آسان سی بات ہے، لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائیں، قرآن پاک پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سورہ یہ لقمان مکمل ایک حصے میں ہو گئی، آہستہ آہستہ باقی چلتا رہے گا، جب آپ لوگ نہیں آئیں گے تو پھر ترجمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دیں، اور یہ بہت اعلیٰ سبق ہے، آپ لوگ سنا بھی کریں ٹائم نکال کے، اور جلدی جو ہے نا سبق پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔